बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली दस्तक और मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का नाम है पहली दस्तक, हमने अपने प्रोग्राम के मुनासबत से आज जो मौजू रखा है वो बहुत अहमियत का हामिल है। हमारा आज का जो मौजू है वो है डिप्रेशन जो कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह भी बन जाता है। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसको बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं कि डिप्रेशन नहीं होता, ये सब कुछ ऐसे ही है वैसे ही, कि मतलब बहुत सारी ऐसे हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही संजीदा मसला है, हमें जिसको सोचने की ज़रूरत है। हमारी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो जाती है डिप्रेशन की, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं, जो कि आगे चल के हमें ख़ुदकुशी की अक्सर हम देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में ख़ुदकुशी के बहुत ज़्यादा वाक़यात देखने में आ रहे हैं। जिस तरह से अभी रिसेंटली एक इंडिया की एक्ट्रेस थी जिन्होंने सुसाइड की है। क्या उसका लबे लुबाब रहा, और पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। बहुत वेल नोन सेलिब्रिटीज़, वेल नोन लोग जो हैं सुसाइड करते हैं। आखिर क्या वजह आ जाती है? वो उनका डिप्रेशन इस हद तक चले जाता है कि वो अपने आप को जो है अपनी ज़िंदगी वो समझते हैं कि हम शायद मर जाएंगे तो हमें इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको कहीं ना कहीं पहली जब दस्तक होती है कि तो उनके घर वालों को समझने की ज़रूरत है कि एक दोस्त है तो उसको पता चल रहा होगा, उसके दोस्त के रवैये से पता चल रहा होगा। एक फैमिली मेम्बर है, आपको पता चल रहा होगा, एक फैमिली मेम्बर, आपका कोई भाई है, बहन है, या कोई भी आपका रिश्तेदार है, अगर वो आपके साथ बैठा है, पहले बड़ा खुश रहता है और एकदम से उसके देखते मायूसी छा गई है, अगला मायूस रहता है, खोया खोया से रहता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, हो सकता है उसको आपकी ज़रूरत है। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो शायद हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। डिप्रेशन की वजह से इंसान और बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। WHO की एक उस तहकीक है, उसके मुताबिक ये भी कहा जाता है कि हर 3 में से एक शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन क्या कहा जाता है, जिस तरह से अक्सर लोग कहते हैं कि किसी को डायबिटीज़ हो गई, कोई जो है कोई दिल के आर्जे में मुब्तला हो गया, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, लोग जिस तरह से उसमें सर्वाइव कर रहे होते हैं। डिप्रेशन भी एक ऐसा मर्ज़ है कि एक शख्स उसको कहीं ना कहीं पहली दस्तक होती है और वो जो है डिप्रेशन इतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है, माइग्रेशन हो जाता है, और लास्ट स्टेज पे अगर इतना वो बंदा डिप्रेस हो जाता है कि उसको एक ही हल नज़र आता है, या तो अपनी जान ले ले और सारी जो उसके मसाइल हैं उनसे छुटकारा हासिल कर ले। रोज़मर्रा की हम बात करें तो देख रहे हैं उसमें डिप्रेशन की क्या वजूहात हो सकती है। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, फैमिली की तरफ से उसे प्रेशर दिया जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा एजुकेशन फर्स्ट A ग्रेड लेके आना है, A ग्रेड लेके आना है। अब बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर राइज कर देते हैं कि वो डिप्रेस रहना शुरू कर देता है। हर इंसान का मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, हर इंसान अपने हिसाब से मेहनत करता है। जब आप बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं कि वो सोचने लग जाता है, उसके बाद नतीजा क्या होता है कि वो एक डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। इसी तरह कुछ लोग के फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आजकल महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इतने ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उधर गुजारा मुश्किल हो गया है। एक फैमिली जिसमें बहुत सारे बंदे हैं और एक कमाने वाला है, तो ज़ाहिर सी बात है सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ का जो सरबराह है, एक मोस्टली कॉन्सेप्ट है कि घर का सरबराह ही पूरी फैमिली चला रहा होता है, उसने पूरे घर को लेके चलना है। लेकिन महंगाई में अगर उसको गुजारा नहीं हो रहा, उसके बच्चों की तरफ से डिप्रेशन, उसकी वाइफ की तरफ से इतना ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया जाता है कि वो एक डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है, लेकिन हम उसको सोचते नहीं है। सेम अगर कोई रिलेशंस है, कोई शादीशुदा जोड़ा है, या तो फिर तो उसमें ये होता है कि वो थोड़े अरसे उन दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, या तो आपस में उन लोगों के ऐसे ताल्लुकात हो जाते हैं, या फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं होती कि वहाँ पे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एट द एंड या तो फिर रिलेशन ख़त्म हो जाता है, या तो फिर वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और इसी तरह अगर बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें जो बेबीज़ मोस्टली वीमेंस जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि जो बेबी का होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, हम इसको सोचते नहीं हैं। हमने डिप्रेशन को एक बहुत ज़्यादा लाइट लिया हुआ है। डिप्रेशन भी एक बीमारी है, दूसरी बीमारियों की तरह, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लेक्चर आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। आज देसी टीवी, USA DTV NN की जान से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मेन मकसद आपको आगाह करना है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। आपने इस डिप्रेशन से निकलना है। अगर आपको ये बीमारी हो गई है, आपने इससे सर्वाइव करना है। किस तरह सर्वाइव करना है, इसकी कुछ वजूहात हैं। आप सराउंडेड अपने देखें
کہ خیالات بھی انسان ہے نا، انسان ایک روبوٹ نہیں ہے، انسان ہے، اس میں خیالات ہیں، اس میں احساسات ہیں، اس میں جذبات ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہرٹ ہوتا ہے، اس کے احساسات، اس کے جذبات پہ کوئی ٹھیس لگتی ہے تو وہ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن آتا ہے۔ ڈپریشن کی کچھ زیادہ وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلی وجوہ آپ کو اس طرح سے پتہ چلے گا، کوئی شخص اگر بہت زیادہ اداس رہنے لگا ہے، اگر کوئی فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانیاں آ جاتی ہے تو انسان مایوس ہونا ایک جنرل بات ہے، لیکن اگر اس مایوسی یا اداسی کا دورانیہ 2 ہفتے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان فیوچر جو ہے اللہ نہ کرے آپ بہت زیادہ ڈپریس ہو جائیں گے اور بہت زیادہ بیماری کی طرف بڑھ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کا کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے، کہ ہر انسان کی ہابیز ہوتی ہیں، وہ ہابیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کہ کوئی انسان ہے کسی کو بک ریڈنگ پسند ہے، کسی کو کھیلنا کودنا پسند ہے، لیکن ڈپریشن کا اگر وہ شکار ہے تو اس کو ان سب چیزوں میں انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور اس کی وجہ ہے کہ انسان بہت زیادہ تھکا محسوس کرتا ہے، اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اور کچھ وجوہات کی اگر ہم بات کریں، اسی طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، جیسا فرینڈس بات کر رہے ہیں، فیملی میں کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو ایسا شخص جو ڈپریشن کا شکار ہے وہ آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دے گا، وہ مسلسل جو ہے اپنی ہی کسی دنیا میں گم نظر آئے گا آپ کو، تو آپ کو یہاں سے ہی پتہ چل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ تھکاوٹ اس شخص کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، نیند کے جو اوقات کار ہیں اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی نیند متاثر ہو جاتی ہے، وہ سو نہیں پاتا، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اور خود اعتمادی جو ہے سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا کی ہے، ایسا شخص جو ڈپریشن کا شکار ہوگا اس کے اندر سے خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، کہ اس کے اندر صلاحیت ہوتے ہوئے اس کو لگتا ہے کہ شاید میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایک اور چیز ہے کہ چڑچڑاپن ایسے شخص کی طبیعت میں آ جاتا ہے، اس کو ڈپریشن کی وجہ سے مائگریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کچھ عرصے بعد ایسے بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس میں کہ وہ مستقبل سے مایوس ہو جاتا ہے، کہ ہر مستقبل کسی کو نہیں پتا، کسی کا ایک ساتھ گریجویٹ ہو کے اتنے سارے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں، ایک جاب کے لیے اتنے سارے لوگ جو ہیں اپلائی کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے سلیکشن اس کی ہوگی جو کہ کیپیبل ہوگا، جو شاید اس جاب کے لیے بہت زیادہ قابل ہوگا، یا کسی کمپنی کو وہ ٹھیک لگ رہا ہوگا، تو ہمیں یہ سب چیزیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اپنے مستقبل کو لے کے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے پیپر دے کے وہ اتنا پریشان ہے کہ میرا کون سا گریڈ آئے گا، ابھی بھئی آپ کا رزلٹ آیا نہیں، آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ ایک اسٹوڈنٹ جو ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے نکلا ہے، اگر ہم کمپیئر کریں 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں سے ایک جو ہے پریکٹیکل لائف میں بہت جلدی آ چکا ہے، دوسرا اپنی ڈگری کا ویٹ کرتا ہے، تو وہ جو پریکٹیکل لائف میں آ چکا ہے وہ کہیں انٹرویو کے لے جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو زیادہ پریفرنس ملے گی ایز کمپیئر کہ جو ڈگری کے بعد جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل کے بارے میں اتنا زیادہ پریشان نہ ہو، ہر انسان پہ کچھ اچھا برا وقت آتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، اس ڈپریشن سے باہر آنا ہے۔ سب سے لاسٹ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کچھ ڈپریشن میں اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ خود اعتمادی ختم ہونے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیتے ہیں، موت ہی آخری حل ہے۔ اسلام میں بھی موت کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ زندگی سے پیار کریں، ہر انسان میں اچھے برے آ رہے ہیں، آپ نے سروائیو کرنا ہے، ایک فائٹر بنیں، اپنے جو مسائل ہیں ان کو فائٹ کریں اور آگے بڑھیں، ہر انسان کے ساتھ آتے ہیں تو اور ایسا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً دنیا میں 8 لاکھ افراد ایسے ہیں جو کہ خودکشی کر لیتے ہیں، جو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں 8 لاکھ افراد ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں ڈپریشن کے سرکمسٹانسز فیل ہو گئے تھے، پہلی دستک ہو گئی تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے یا اس شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو پہلی دستک کہاں پہ ہوئی تھی، آخر میں وہ جا کے ڈپریشن کا اتنا زیادہ مریض ہو گیا کہ وہ خودکشی اس نے کر لی ہے۔ دنیا میں 8 لاکھ ایک ناظرین ایک بہت جسے بات کی جائے بہت خطرناک ڈیجٹ ہے، مطلب سن کے ہوتا ہے کہ 8 لاکھ افراد ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے سراؤنڈڈ ہوں گے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کہاں پہلی دستک ہوئی تھی۔ ایسے ہی تقریباً 20% لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو دل کی بیماری ہو گئی، یا سوچنے کی وجہ سے ان کے دماغ پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 20% لوگ جن کو بیماریاں ہوتی نہیں ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے بیماری لگا لیتے ہیں۔ ڈپریشن کا حل ہے آپ نکلیں، آپ کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ سے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور ان سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کی جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ جان سکے اور آپ کو نکال سکے۔
15 سے 29 سال کے جو ہے افراد، ان میں خودکشی کی وجہ ڈپریشن بتائی جاتی ہیں۔ بہت ہی حیرت کن بات ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کا فیوچر اس کی نوجوان نسل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور 15 سے 29 سال ایک ایسی ہے کہ جو نوجوان نسل پہ آتی ہے، اس نے پڑھ لکھ کے ایک انسان بننا ہے، اس نے ملک کے لیے کام کرنا ہے، لیکن وہ لمحہ جب اس نے اپنے لیے سوچنا تھا، اپنے ملک کے لیے کام کرنا تھا، وہ ڈپریشن میں اتنا زیادہ آ گیا یا آ گئی کہ وہ اس سے سروائیو نہیں کر سکی، اور آخرکار اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ سب سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، کہاں ہمیں پہلی دستک ہوئی ہے ڈپریشن سے ریلیٹڈ، ہم نے اس پہلی دستک کو کب اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ وجہ بننے لگی۔ اور ڈپریشن کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ادھر ایک مت ہے، اگر کوئی انسان مایوس رہتا ہے یا رونے لگتا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ بہت حساس ہے، یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور اکثر جگہوں پر یہ بھی سننے میں بات آتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جن بھوت کا سایہ ہے، مطلب ایک اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ لیکن ایک وقت بدل گیا ہے، سائنس بدل گئی ہے، تو ہم لوگوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، اس کی زندگی کے جو مسائل ہیں، وہ ہو سکتا ہے دوسرے سے الگ ہوں۔ تو کوئی بندہ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو کوشش کریں اس کی مدد کریں، اسے کسی اچھے سے سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، کسی اچھے سائیکائٹرسٹ سے کنسرن کریں کہ وہ جان سکیں اس کی کیا وجہ تھی۔ 15 سے 29 سال کی یہ عمر جب اس نے اپنی تعلیم پہ توجہ دینی ہے، 15 سے 29 سال کی عمر جب وہ تعلیم سے نکل کے شاید اپنے پریکٹیکل لائف میں آئے گا، یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی شخصیت بننی تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے ایک ملک کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا تھا، یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنی فیملی کے لیے سوچنا تھا، یہ وہ وقت ہے جب اس نے اپنے مستقبل کے لیے سوچنا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے۔ وہ ایسے وقت میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن وہ آخر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ انڈیا ہمارے پڑوسی ممالک ہے، اگر ہم ان کی بات کریں، وہاں پہ میڈیا انڈسٹری میں ایسے بہت سارے کیسز ریسنٹلی دیکھنے پہ آئے ہیں جہاں پہ کافی ینگ اداکارائیں ہیں جنہوں نے خودکشی کی۔ ابھی ریسنٹلی ایک اداکارہ ہے جنہوں نے خودکشی کی، بہت چھوٹی عمر تھی، کوئی بھی سرکمسٹانسز رہے ہوں، انسان خودکشی تبھی کرتا ہے جب ڈپریشن بہت زیادہ حد سے گزر جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اداسی آپ کے کافی زیادہ دیر تک رہنے والی اداسی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن نکالیں، اپنے مستقبل کے لیے پریشان نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آج کا جو پروگرام تھا، اس کا موضوع ڈپریشن اس لیے ہم نے چوز کیا ہے تاکہ آپ لوگوں میں اویئرنس دے سکیں کہ اتنی زیادہ ایک تعداد ہے جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں، پہلی دستک کو اوائڈ کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے لیے مدد کریں اور آگے بڑھیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔